للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے سبق میں ایاک نستعین پر ہونے والے اعتراضات اور پھر ان کا جواب ہوگا۔ کل سے انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے۔ اس سبق پر ایاک نستعین پر سب سے جو پہلا اعتراض ہے وہ اعتراض مسلک کے دیوبند رکھنے والے لوگ یعنی مذہب دیوبندیوں کا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے تلاوت قرآن پاک میں رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو نبیوں اور ولیوں سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ یہ شرک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء اولیاء سے مدد لینا حقیقت میں رب ہی کی امداد ہے، کیونکہ اس امداد کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے امداد مدد بالواسطہ، ایک ہوتی ہے بلا واسطہ۔ اللہ کے بندوں کی جو مدد ہے یہ رب کے فیضان کا واسطہ ہے، اور قرآن کریم میں غیر خدا سے مدد لینے کا حکم قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شرک ہے کہ جناب علی غیر خدا سے مدد لینا شرک ہے تو اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اس کو کئی جگہ بیان ارشاد فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یعنی بے بہا جگہ ہیں جہاں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت ہمارے رب کے قرآن نے دیا ہمیں، اور خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن بات یاد رکھیے گا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کی عبادت کر کے اس کے مدد مانگنا، اس کو رب سمجھ کر اس سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کو اللہ کے پیارے بندے سمجھ کر اگر اس بندوں سے مدد لی جائے تو یہ شرک نہیں ہے، اور یہی رب کا قرآن، غیر اللہ سے مدد مانگنے کا رب کا قرآن خود ہی ثبوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت یہاں کافروں کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتوں کو بلاؤ، اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتوں کو بلاؤ، لو مدد ان سے اگر وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں اشارہ تھا۔ اب غیر اللہ کی طرف رب تعالیٰ جو حکم فرما رہا ہے کہ تم بلاؤ ان کو، لاؤ ان سے مدد، اب کیا کہیں گے کہ مولا کریم شرک کرنے کا خود دعوت دے رہا ہے، خود حکم دے رہا ہے شرک کرنے کا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، پارہ نمبر 3، قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، کہا مسیح نے، کون ہے جو مدد کرے میری طرف اللہ کی؟ تو کہا حواریوں نے، ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔ اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ حواریوں نے، اللہ کا پیغمبر خود مدد مانگ رہا ہے اور حواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔ یہاں حواری جو ہے وہ بھی تو غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے نا۔
تو اللہ کے سوا اگر کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا مطلقاً حرام ہے، مطلقاً شرک ہے، تو بتائیں کیا اللہ کے پیغمبر یہ شرک کرتے آئے ہیں؟ ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ رب العزت نے فرمایا مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر نیکی کے، نیک کاموں کے ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر گناہ اور زیادتی کے، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ رب تعالیٰ حکم فرما رہا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ کے قرآن کی اس آیت پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ہاں، پارہ 6 ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اب اللہ رب العزت جو حکم فرما رہا ہے کہ تم مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں پر، جب ایک دوسرے کی مدد لی جا رہی، کیا وہ ایک دوسرے وہ جو لوگ ہیں وہ غیر اللہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہے؟ اللہ کے سوا جو اگر کسی سے مدد مانگنی شرک ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی تو مدد کرے گا وہ اللہ بھی تمہاری۔ اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے وہ اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا، کسی سے مدد لینا شرک ہوتا، تو اللہ رب العزت یہ حکم کیوں فرما رہا ہے کہ تم دین کی مدد کرو؟ ہاں، کیا اللہ رب العزت خود شرک کا جناب علی حکم دے رہا ہے؟ ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا گیا لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی پر ایمان لانا اور میرے نبی کی مدد کرنا، تم میرے نبی پر ایمان لانا اور میرے نبی کی مدد کرنا۔ ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ تم مدد کرنا میرے نبی کی، اور پھر آگے سے نبی نے بھی نہیں رکا تم میری مدد کر دو، تم تو غیر اللہ ہو، کیوں شرک میں مجھے پڑھنا؟ جناب علی خود بھی پڑھتے ہو شرک میں، نبی نے تو یہ نہیں کہا، کیونکہ نبی سمجھتا تھا کہ جو رب نے حکم دیا ہے وہی حق ہے۔ غیر اللہ سے مدد لینا شرک نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کا خود قرآن حکم دے رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا دوسرے پارہ میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتا ہے تم نماز اور صبر سے مدد لو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز اللہ ہے یا صبر اللہ ہے؟ دونوں غیر اللہ ہیں، اور پھر غیر اللہ سے صبر مدد، اگر تمہارے نزدیک ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں جو اٹھایا جا رہا ہے دیوبندیوں کا اعتراض کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہاں رب کا قرآن جو فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو۔ کیا نماز اللہ ہے یا صبر یہ اللہ ہے؟ دونوں غیر اللہ ہیں، اور پھر دونوں سے مدد خود رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، 16ویں پارہ میں جب حضرت ذوالقرنین نے دیوار اہنی بنائی تو اللہ کا وہ ولی کہہ رہا ہے مدد کرو میری قوت کے ساتھ۔ اب اللہ کا ولی خود حکم دے رہا ہے لوگوں کو کہ تم میری مدد کرو اپنی قوت کے ساتھ۔ اگر مدد مانگنا شرک ہے تو پھر تو اکثر نبیوں کے دور میں ایسے لوگ آئے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ رب تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے شرک کرنے کا۔ یہ تو بالکل واضح اور سامنے چیز ہے، ایک صریح چیز ہے، اس میں تو گرے کی چیز ہی نہیں ہے۔
پھر سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ شرک کا حکم کیسے دیا جا رہا ہے اور شرک کا فتویٰ کیسے لیا جا رہا ہے۔ دیوار آہنی حضرت ذوالقرنین نے بنائی، لیکن اس میں ایک بات کرتا چلوں، سائنسدان کہتے ہیں کہ جو چین نے دیوار بنائی ہے، یہ دیوار آہنی یہی ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ باپا یاد رکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنے ماموں کی سیٹ لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی وہ دیوار لوہے اور تانبے کی تھی، اور جو چین میں دیوار آہنی بنائی گئی ہے، جس کو آہنی کا آپ نے لوگوں نے نام دیا ہے، چین، دیوار چین، یہ دیوار جو ہے یہ تو دیوار جناب علی اینٹ اور کنکریٹ سے بنائی گئی ہے، یہ دیوار آہنی کہاں سے آ گئی؟ اور جو دیوار آہنی حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ وہاں ادھر اور ادھر پہاڑ ہیں دونوں، اور یہاں پہاڑوں کے درمیان میں وہ دیوار بنائی گئی، اور دیوار وہ بنائی گئی، اس دیوار کی ایک سائڈ پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے۔ تو آپ کے یہاں دیوار چین پر کہاں سے یاجوج اور ماجوج کی قوم آ گئی؟ کیوں ایسی غلط فہمیاں بیان کی جا رہی ہیں؟ کیوں ایسی غلط فہمیاں جناب علی پھیلائی جا رہی ہیں؟ یہ دیوار چین جو ہے یہ دیوار آہنی نہیں ہے، دیوار آہنی وہ ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، اور وہ دیوار آہنی لوہے اور پتر اور کئی طرح کی دھات سے بنی ہوئی ہے، مضبوط دیوار ہے وہ۔ یہ دیوار چین جو ہے یہ دیوار آہنی نہیں ہے، بات یاد رکھیے گا۔ لیکن آگے ایک میرا کلپ آئے گا جس میں حضرت ذوالقرنین کی سیرت آئے گی، وہاں پر اس مسئلے کی مزید تفصیل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے غیر اللہ سے مدد کی۔ آگے اللہ رب العزت کے قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، 10واں پارہ ہے۔ اے نبی، رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی ہے۔ اپنی مدد، چلو وہ تو اللہ کی مدد ہو گئی، اور مسلمانوں کے ذریعے جو قوت بخشی ہے، یہاں سے کون سی مدد مراد ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد لینا شرک نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن غیر اللہ سے مدد لینا جس طرح شرک ہے وہ آخر میں وضاحت کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر فرمایا، یہ بھی پارہ 10واں ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کے متی مسلمان کافی ہیں۔ یہاں بھی مدد کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا 28واں پارہ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی رسول کے مددگار اللہ پہلے نمبر پر، اور پھر فرمایا جبریل، یعنی رسول کی جبریل بھی مدد کرنے والا ہے۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے نیک بندے بھی رسول کی مدد کرنے والے ہیں۔ والملائکہ، اور ملائکہ بھی رسول کی مدد کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے جبریل کوئی اللہ تو نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیوں فرمایا کہ رسول کی مدد جبریل بھی کرتے؟ جبریل بھی تو غیر اللہ ہے۔ وصالح المؤمنین، اللہ کے نیک بندے مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے نیک بندے مدد کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ کے نیک بندے کو اللہ تو نہیں ہے، یہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ اور ایک نقطہ میں یہاں پر بیان کرتا چلوں، وصالح المؤمنین، یہاں اللہ رب العزت نے مطلق لفظ فرمایا ہے وصالح المؤمنین، کہ اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں، مطلق لفظ فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ دنیا کے اوپر ہوں گے تو وہ مدد کریں گے، اگر قبر میں چلیں گے تو وہ مدد نہیں کریں گے۔ یہ بات غلط ہے کہ قبر، ہاں اللہ کا نبی، اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ جب قبر میں چلا جائے تو جیسے زمین کے اوپر انسان کی مدد کر سکتا تھا، ایسے ہی زمین کے اندر، قبر کے اندر بھی وہ مدد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تبھی تو یہ مطلق لفظ فرمایا ہے وصالح المؤمنین، اللہ کے نیک بندے زمین کے اوپر بھی مدد کر سکتے ہیں اور زمین کے اندر بھی مدد کر سکتے ہیں۔ والملائکہ، فرمایا
کہ اللہ کے فرشتے، اب اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ بھی تو غیر اللہ ہیں، یہ بھی تو اللہ نہیں ہے۔ اب آگے ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے اس سے اور پختہ دلیل، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ چھٹا پارہ، فرمایا اے مسلمانوں، اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اے مسلمانوں تمہارا اللہ مددگار ہے اور اللہ کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ چلو اللہ تو مدد کرنے والا ہو گیا، اللہ کا رسول تو غیر اللہ ہے، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ اور آگے فرمایا آمن الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی مدد کر سکتے، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور جو رکوع کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ تمہارے مددگار ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے، پارہ 10واں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتا ہے کہ بعض مومنین بعض مومنات، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہاں واضح طور اور صریح بات ہو رہی ہے، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک ہوتی تو اللہ قرآن کریم میں فرما دیتا تھا غیر اللہ سے مدد مت مانگیں، ورنہ یہ شرک ہے، اور شرک رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتا، مشرک ہو جاؤ گے، اسلام سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں کسی جگہ پر نہیں فرمایا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، دین سے دور ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ یہ وید دیوبندی اور وہابی مذہب کی ایک اپنی عقیدہ شاید من گھڑت کوئی بات نکلی ہوئی ہے کہ جہاں سے غیر اللہ سے مدد مانگنے پر جناب علی شرک کے فتوے، اور کفر کے بھی نہیں، شرک کے فتوے، محض اوپر والی ڈگری پر چلا جانا کہ جس نے غیر اللہ سے مدد مانگی وہ مشرک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا، 16واں پارہ ہے، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تو جا فرعون کے پاس اس کو تبلیغ کر، تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے، یعنی میرے بھائی کو میرا وزیر بنا تاکہ میرا بھائی میری مدد کرے گا۔ اب اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ موسیٰ کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، یا رب نے یہ بھی حکم نہیں فرمایا کہ موسیٰ کیا تو غیر اللہ سے مدد مانگنے لگا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ جس مدد سے نہ رب نے روکا ہے نہ رب کے کسی پیغمبر نے روکا ہے، وہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ عین قرآن کے مطابق ہے جائز مدد، عین قرآن کے مطابق۔ اب یہ تو تھا غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اب یاد رکھیے گا کہ غیر اللہ سے مدد اللہ کا پیارا بندہ سمجھ کر اس سے مدد مانگنا، اللہ کا پیارا بندہ سمجھ کر اس سے مدد مانگنا عین قرآن کے مطابق ہے۔ ہاں اگر کسی غیر اللہ کو رب سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہوئے اس سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے، اور یہی شرک کا فتویٰ رب کا قرآن بھی دیتا ہے اور اہل سنت کے مسئلہ کے مطابق بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کسی سے مدد، اگر ہر کسی سے مدد مانگنی شرک ہے، ہر کسی سے مدد مانگنی شرک ہے، تو پھر جناب علی اس شرک سے کون بچ سکتا ہے؟ خود دیوبندی مدرسہ کے لوگ بھی نہیں بچ سکتے۔ کیا جب مدرسہ چلاتے ہیں لوگوں سے مدد نہیں لیتے؟ آئے دن لوگوں کے پیسے کے اوپر مدرسہ چلتا ہے، کیا یہ مدد نہیں ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک ہے، تو پھر یہاں شرک کہاں سے آ گیا؟
اگر غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک ہے تو آئے دن جناب علی ہر جمعرات کے جمعرات یا ہر اتوار کے اتوار جناب علی اعلان کیے جاتے ہیں مدرسے کے لیے چندہ، مسجد کے لیے چندہ، یہ شرک نہیں ہے؟ یہ مدد نہیں ہے؟ کیا ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ بغیر مدد کے رحمان تک ہم پہنچتے، میں کہتا ہوں بغیر مدد کے تم قبرستان تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ قبرستان تک بھی جب پہنچو گے تو 4 بندوں کی مدد ہوگی، وہ بھی 4 پہ 4 بندوں کے کندھوں پہ ہوگی۔ رحمان تو بہت اونچا ہے، تم قبرستان تک بھی بغیر مدد کے نہیں پہنچ سکتے۔ غیر اللہ سے مدد، ہر کام میں تم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو۔ تم چھوٹے تھے، تمہاری پرورش ماں باپ نے کی ہے، ماں باپ کی مدد سے نہیں پلے، ماں باپ ہی تو اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ جناب علی بیمار ہوئے، طبیب کی مدد سے شفا پائی، دینے والا شفا رب بھی ہے، لیکن دنیا میں جن کو مدد کے لیے مقرر فرمایا ہے رب تعالیٰ نے، بیمار ہوئے مدد لینے کے لیے طبیب کے پاس پہنچے، یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد ہی ہے۔ مالداروں کے پاس مدد کے لیے پہنچے، جناب علی زکوٰۃ نکالے مدرسے کے لیے، مدد نہیں ہے اور کیا ہے؟ استاد پیر کی مدد سے ایمان ملا ہے، اور جناب علی قرابت داروں کی مدد سے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ جو قریبی ہیں مرتے وقت قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ سن کر کلمہ پڑھتا ہے، ان کی مدد سے تو کلمہ طیبہ نصیب ہوا وقت نزاع کے وقت۔ مسلمان بھائیوں کی مدد سے تجھے غسل کفن ہوا ہے، تو مرا پڑا تھا، مسلمان نے جناب علی تجھے غسل دیا، یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد ہے۔ کفن دیا، یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد ہے۔ تیری قبر کھودی اندر رکھنے کے لیے، یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد ہے۔ مسلمانوں کی مدد سے تو قبرستان میں پہنچا ہے، مسلمانوں کی مدد سے تو جناب علی زندگی کے اوقات گزارے ہیں۔ غیر اللہ سے تو مدد ہر قدم پر تو مانگتا رہا، ہر قدم پر غیر اللہ سے مدد مانگتا رہا۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر کوئی کام تو بچ کے تو دکھا کسی کام سے۔ تیری جماعت بھی اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو بھی مدد امام کی مدد سے قبول ہوئی ہے، یہ بھی غیر اللہ سے مدد نہیں ہے اور کیا ہے؟ کبھی کسی سے مانگا ہے، پانی پیا ہے، جسم کے اندر پانی گیا، یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد نہیں ہے اور کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک اس وقت بنے گا کہ جب تم غیر اللہ کو خدا سمجھ کر اس سے مدد مانگو گے، تب شرک ہوگا۔ ایسے شرک نہیں ہے۔ عقل کا علاج کیا جائے اور قرآن کو اہل سنت کی اینک پہن کر جناب علی پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔